الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئاتنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بعد حمد صلاة انتہائی معزز و محتشم سامعین کرام، اجدا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جرنیل صحابہ قرآن و احادیث دی روح نال بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ دعا اللہ سونا حضور دے نالین دا صدقہ تمام خطاواں تو محفوظ فرما کے شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کلی طور تے حضور دا ہر صحابی جرنل ہے، حضور دا ہر صحابی دلیر ہے، حضور دا ہر غلام لاجواب ہے، لیکن چند ایک مخصوص صحابہ جنہاں نو میرے سونے نبی نے خود فوج دا سپاہ سالار بنایا، چیف آف آرمی سٹاف۔ اس تو پہلے قرآن دی آیت دا ترجمہ سماعت فرما لو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کی وجہ ہے کہ تسی اللہ دی راہ وچ نہیں خرچ کر دے۔ کیڑی گل ہے کہ تسی جدو حقہ ہوئے برب دے ناں تے خرچ کرو، تسی اپنا دامن کنج دے ہو، کشادہ نہیں کر دے۔ حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سب کچھ رب دی وراثت ہے، رب بندہ مالک ہے۔
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اتھے اللہ اپنے حبیب دے یاران دی شان بیان پہ کر دے. برابر نہیں ہو سکتے تھوڑے چوں من انفق من قبل الفتح، جنہ فتح مکہ تو پہلے خرچ کیتا، وقاتل اور جنگ کی تھی، جہاد کیتا رب دی راہ فتح مکہ تو پہلے اولئک اعظم درجۃ من الذین، انہاں دا اعلیٰ درجہ ہے انہاں نالوں انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہ بعد خرچ کیتا اور اللہ دی راہ جہاد کیتا. یعنی رب درجے پہ دستا ہے او حضور دے صحابہ اعلیٰ درجے چنے، جنہ فتح مکہ تو پہلے مال بھی واریا تے جاناں بھی واریاں ہیں. او بھی کمال جڑے فتح مکہ تو بعد لڑے اور جاناں واریاں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ سونے اپنے حبیب دے ہر یار نال جنت دا وعدہ فرمایا ہوا. اے مالک سونا اپنے حبیب دی شانہ بیان، حبیب دے یاران دی شانہ بیان پہ کردا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جڑا اللہ سونے نو قرض حسنا عطا فرمائے. قرض حسنا یعنی مالک دی رات خرچ کرے، اس تو مراد ہے فیضاعف لہ، اللہ سونا انہوں اضافے نال واپس کرے گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان دے واسطے بہت زیادہ اجر عظیم ہے جڑا بندہ مالک دی راہ تے خرچ کردا ہے. اللہ سونے ایک تے انہاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں جنہاں اللہ دی راہ تے خرچ کیتا ہے، نال انہاں ہستیاں دی شان بیان کیتی جنہ فتح مکہ تو پہلے سونے نبی دے نا تے خرچ کیتا اور جہاد بھی کیتا. اللہ فرماؤں ہے انہاں دا درجہ حال ہے انہاں نالوں جڑے بعد چاہے اور مال خرچ کیتا. لیکن اس گل نو مد نظر رکھ کے کو بندہ حضور دے یاراں تے گولی نہ اٹھائے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور دا ہر یار کمال ہے اور میرے سونے رب نے میرے نبی دے ہر صحابی نال جنت دا وعدہ فرمایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. سونے نبی دی حدیث پاک ہے، عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کردے نے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی، میرے نبی نے فرمایا خبردار میرے صحابہ دے معاملے چ ڈریا جے، میرے صحابہ دے معاملے چ ڈریا جے. لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ذاتی وجوہات دی بنا تے میرے صحابہ دے طنز نہ کریا جے. فمن احبہم فبحبی احبہم، میرا سونا نبی فرما رہے ہیں ہر وہ بندہ جس میرے صحابہ نال محبت اس وجہ تو کیتی کہ انہاں میرے نال محبت کیتی ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اگر کوئی صحابہ نال بغض رکھدا ہے تو حضور دے بغض دی وجہ تو رکھدا ہے، اگر صحابہ نال کو محبت رکھدا ہے تو حضور دی محبت دی وجہ تو رکھدا ہے. ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ ومن آز اللہ یوشک ان یأخذہ. میرا نبی فرماؤں ہے جس بندے من تکلیف دیتی
وہ سمجھو میرے رب نو تکلیف دیتی، اور جس بندے اللہ سونے نو تکلیف پہنچائیے اس بندے دا ٹھکانہ پھر جہنم ہی۔ مراد ہے کہ حضور دے صحابہ دے خلاف بکواسات کریے تے میرے نبی نو تکلیف ہوندی ہے، حضور دا دل دکھے تے مالک وحدہ لا شریک اس بندے نال چنگا سلوک نہیں کردا۔ اللہ سونیاں تاواں انہاں بندیاں تے کردا ہے جڑے نبی دے بھی غلام نے، نبی دے یاراں دے بھی غلام نے۔ اللہ اکبر، ذوق نال کو سبحان اللہ۔ اے مطلقاً میرے نبی نے اپنے یاراں دے بارے لوگاں نو درس دستا ہے، خبردار کوئی بندہ میرے صحابہ دے خلاف گل نہ کرے، بلکہ حضور دے صحابہ ایک دن حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی، قالا اناس من اصحاب رسول اللہ یا رسول اللہ انا نسب، فقال رسول اللہ، حضور دے صحابی حضور دی بارگاہ چاہے تو حضور دی بارگاہ چرد کی تھی کہ کچھ لوگ سنو برا بلا تو میرے نبی نے فرمایا فقال رسول اللہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جڑا بندہ میرے یاران دے خلاف زبان درازی کرتا ہے اندے تے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، سارے جہان دی بھی لعنت ہے۔ بندہ ہوئی چنگا ہوندہ ہے جڑا صحابہ نال بھی پیار کرتا ہے تے حضور دی آل نال بھی پیار کرتا ہے۔ یہ تو مطلقاً حضور دے یاران دے بارے حضور نے خود ارشاد فرمایا، انہاں سارے صحابہ چو ہر صحابی حضور دا لا جواب ہے، حضور دے سارے صحابہ افضل، سارے صحابہ چو حضور دے جنگ یمامہ والے صحابہ افضل، جنگ یمامہ والے چو جنگ بدر والے افضل، جنگ بدر والے صحابہ چو عشرہ مبشرہ صحابہ اللہ، عشرہ مبشرہ صحابہ چو چارے یار اللہ، چون یارہ چو یار غار اللہ۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت۔ ایویں حضور نے ہر صحابی نو مختلف مقام عطا فرمائے نے۔ انہیں چو جرنیل صحابی نے، پہلے چیف آف آرمی سٹاف دا نا حضرت خالد بن ولید، آپ فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے، آپ اسلام لیون دی حالت اس طرح بیان کر دینے کہ میرے بھائی نے خط لکھیا، بھائی نے خط چاہی لکھیا کہ میں حضور میرے کو پوچھے کہ خالد کی دے تو میں حضور دی بارگاہ چرد کی تھی، حضور جلد ہی نہ آپ دی بارگاہ چاجر ہو جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید فرماؤں نے کہ میں رات میں ستا تو من خواب آیا کہ میں تنگ تے ہنیریاں گڑیاں چو نکل کے نا روشن میدان ال پہ جانا تے میرے دل اچھ خیال آیا اے تنگ گڑیاں کفر نے تے روشن میدان آمینہ دلال دا دامن ہے۔ آپ گھروں نکلے تھے، آپ نو حضرت عثمان بن طلحہ ملے جڑے جنہ کل چابی کعبۃ اللہ دی، آج بھی غالباً انہاں دے خاندان چل رہی کیونکہ حضور نے فرمایا توڑے کوڑے رہے گی۔ آپ اتھو نکلے تھے، اگو آپ نو عمر بن علاس ملے، انہوں نے پوچھا کہ آپ دا کدو دا ارادہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کی تھی سرکار میں تے حضور کو جاؤں گا تے کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ مدینے آئے تے میرے نبی دے دست مبارک تے آپ نے کلمہ پڑھا تے میرے نبی دی بارگاہ عرض کی تھی حضور جدو میں اسلام وچ نہیں سا، میں اسلام دے خلاف بھی لڑیاں تے نقصان بھی میرے کڑو ہے اسلام دا، تے اس دے بارے میرے مغفرت دی دعا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا پہلے بندہ جو بھی ہوئے جدو اسلام لے آوے اللہ پہلے سابقہ سارے گناہ معاف فرما چھڑ دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسلام لیون تو بعد ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی تے زندگی دا ہر سا اسلام دے نا کر چھڑے۔ یہ آپ دی زندگی شاہد اس گل سے
آپ نے ساری خود آپ فرماتے ہیں کہ مینوں جہاد دے شوق نے، اللہ دی راہ لڑن دے شوق نے قرآن دی تعلیم تو بھی دور رکھے ہے۔ آپ نو رب دے راہ تے لڑن دا اتنا شوق آ کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں ما لیلۃ تہدی الی فیہا عروس انا لہا محب، کہ نئی نویلی دلہن من پیش کیتی جائے حجرہ عروسی دلہن میرے تے پیش کیتی جائے تے نال من ایک خوش خبری دیتی جائے بتیرے ال پتر پیدا ہونا ہے، ان دے نالوں من پسندے بٹھنڈ ہوئے، رات برفانی ہوئے، دھون کافر دی ہوئے، تلوار خالد بن ولید دی ہوئے۔ میرا خیال ہے تو اڈی بھی شیط نہیں سی۔ آپ نے گل نوٹ ہی نہیں کی تھی جو جیڈی گل حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ایک تو میں نے آکھا جائے کہ نئی نویلی دلہن آج آپ نو پیش کیتی جائے دی، نال میں نے بھی خوش خبری دیتی جائے کہ تواڈے ال پتر پیدا ہویا یا ہون آڑا ہے۔ ان خوشیاں نالوں من اے خوشی زیادہ ہے، برفانی رات ہوئے، ٹھٹھر دی سردی ہوئے، میدان جہاد لگایا ہوئے، کافر میرے سامنے ہون، خالد بن ولید دے ہاتھ تلوار ہوئے، پتر دی خوشی نالوں من بڑا پسند ہے، تلوار نبی دے دشمنہ دی دھونا تے وسدی روے، میں انہیں دے جگریاں تو باری جاؤں، میں انہیں دے ایمانہ تو باری جاؤں۔ پتر دیاں خوشیاں نالوں میں عزیز ہے کافر نال لڑنا، اے میرے نبی دے صحابہ خود بیان کر رہے ہیں، خبردار مت کو سمجھے کہ میں اے خوشی ہے کہ میرے ال پتر پیدا ہونا ہے، مت کو بدہ اے سمجھے کوئی عورت دا لالچ دے وے تے خالد بن ولید نو پٹکا سکتا ہے، نا جو گزر گئی باقی ان جیڑی بھی گزرے گی وہ محمد عربی دی سچی غلامی چی گزری۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا جرنیل صحابی دے ٹل دے بھی کمالات دے مقام اپنا میرا نبی خود بیان کر دے۔ جدو جنگ موتا ہوئیے میں پہلے اس نے موضوع بیان کر چکیاں، حضور سرکار دے صحابہ شہید ہوئے، عبداللہ بن رواح، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، جدو جھنڈا حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ چاہے میرا نبی مسجد نبی بہ کے جنگ دا میدان صحابہ پہ دس دے، فرمایا ہون عبداللہ ابن رواح شہید ہو جائے، ہون جعفر بن ابی طالب شہید ہو جائے، ہون زید بن حارثہ شہید ہو جائے، ہون جھنڈا اس بندے دے ہاتھ چاہے جیڑا اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوارے ایڈے ٹلاڑا میرے نبی دا صحابی خدا فرمو دیا یو لوگو جنگ موتیچ میرے ہاتھ چونو تلوارا ٹوٹیاں نے، کیڈا ٹلاڑا جنا ہونا ہے، کیڈے جراتاڑا جنا گونا ہے، نو تلوارا لڑدیا ٹوٹ گئیاں تے کافران تے حیبت تاری ہو گئی، گال پھیل گئی با کافران کی دائیں دھوکے نال خالد بن ولید نو زہر دے دینے، بندے سمجھین آگئے میرا سونا خیال نال رہا جے، ہو سکتا ہے بندہ تانوں کو دھوکے نال زہر دے دے وے، میرے نبی دے بارگ میرے نبی دے صحابی دی بارگاہ جدو اے گل ہوئی ہے، میرے نبی دا یار آتا ہے زہر کی دے جے، مختلف روایتہ نے ایک دے کے عیسائیاں دا بابا زہر لے کے آئے، دوجی روایت جو امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائی ہے، صحابہ مشورہ دیتا لوگا کیا خیال نہ رہنا ہو سکتے توانوں کو بندہ زہر دے دے وے، میرے نبی دا یارہ دے زہر کی دے جے، زہر آپ نے ہاتھ چھ پڑے تے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا چھڑے آئے،
لوگاں دے پسینے چھٹ گئے زہر خالد آپ کھا کے خود خوشی پیا کر دے لمحے گزرے گھنٹے گزرے دن گزرے خالد بن ولید نو کچھ نہ ہویا لوگاں پوچھیا میرا سونا اس زہر نو سنگ بھی لویے بندہ پھٹ جاندا ہے کی وجہ ہے تیرے تے زہر نہیں اثر کردا حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جنہ دی جان یار دے حوالے ہوئے انہاں نو زہر کچھ نہیں آندا اللہ اکبر میرے نبی دا یار آپ زہر کھا کے لوگاں پہ دس دے جنہ ڈر موت دا نہ ہوئے جنہ جان یار دے حوالے کر چھوڑی ہوئے جہان کی انت زہر کچھ نہیں آندا بندہ ایک واری حضور دا تے ہو جاوے شرط بندہ انہا حضور نال محبت کردہ ہوئے حضرت خالد بن ولید جنگ لڑ دے پہنے جنگ لڑ دے ٹھوکر لگی تے آپ دے سر مبارک دی ٹوپی ڈھے گئی ہے جے خالد بن ولید نے فرمایا ہوئے میری ٹوپی تلاش کرے آجے میری ٹوپی تلاش کرے آجے صحابہ کرام نے ٹوپی لے آندی تے خالد بن ولید نو دیتی صحابہ عرض کی تی سونے اس پرانی ٹوپی واسطے جان خطرے وچ پا چھوڑیا یہ ٹوپی بعد چوی بندہ تلاش کر سکتا ہے نہ کوئی ٹی قیمتی ہے نہ کوئی ٹی مانگی ہے نہ کو نوی ہے بڑا عرصہ ہو گیا تیرے سر تے ویندے پیا خالد بن ولید نے فرمایا خبردار جدو میرے نبی سونے نے عمرہ فرمایا ہے ہر صحابی وال لین واسطے کوشش کرتا رہا ہے میرے ہاتھ بھی حضور دے دو وال لگ گئے نے میں انہاں نو اپنی ٹوپی وچ سی چھڑیا ہے میں پسند نہ کردا خالد لڑدا رہے حضور دے وال مبارک تھلے پیران خالد جنگاں جتدا ہے انہاں والاں دا صدقے جتدا ہے عشق میرے نبی نال ہوے جڑا بندہ حضور دے وال بھی تھلے نہیں ران دیتا ایک سائیڈ تے جنگ لگی ہوئی ہے جان خطرے وچ تلواراں وسدیاں پیاں نے تھلے حضور دے منہ مبارک ڈگ گئے فرمایا ہوئے جنگ دا خیال نہ کرو پہلے ٹوپی ڈھونڈو خالد دی جان جاندی ہے تے جاوے میری جند جاندی ہے تے جاوے شالا حضور دے والاں دی بے حرمتی نہ ہو جاوے اگوں خیال کر لو جڑے والا نالے نہ پیار کر دے نے او حضور دے والا نال کتنا پیار کردا ہوئے گا جڑے حضور دے والا نالے نہ پیار کر دے نے جنہ یار دے والا دی خاطر جان خطرے چھپا چھوڑی اگر معاذ اللہ اس دور حضور دے خاکے بن دے میرے نبی دے یار کیویں حملہ کر دے جڑے حضور دے والا تے جان دے رہے نے اس وقت حضور دے دین تے حملے جو ہو دے میرے نبی دے یار کیویں لڑ دے میرے سونے نبی دی بارگاہ صرف ایک واری بندہ بول کے آندا ہے تساں انصاف نہیں کیتا انہاں نو مال چوکا دیتا ہے انہاں نو مال تھوڑا دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا اوے ظالماں میں نہیں انصاف کراں گا تے کائنات وچ کون انصاف کرے گا خالد بن ولید نے فرمایا میرے سونیا اجازت ہوے میں تے تھوڑ لا دیواں ساتھوں برداشت نہیں ہوندا گل تیری تیرے خلاف کوئی کر جاوے موڑ بندہ زندہ رہ جاوے اسی کیویں عاشق ہو سکنے میرے نبی دا یار ہر لمحہ ہر لحظہ حضور نال محبت پیا کردا ہے حضور دے والاں دی خاطر جان خطرے وچ پائی ہے تے قوم نو دسیا ہے اوے نبی سونا تے ایک پاسے دین نبی دا ایک پاسے حضور دے وال ایک سائیڈ تے ہو جان جان ایک سائیڈ تے ہو جاوے جیڑا جان بچاوے غدار ہو جائے جیڑا وال بچاوے وفادار ہو جائے اے میرے نبی دے صحابہ درس دے گئے تایا
انہاں دا نعرہ پیا وجدا ہے تا 40 ہزار بندہ 2 لاکھ تے 40 ہزار بندے نال لڑ لینا ایویں نہیں سی کافراں تے ہیبت خالد بن ولید دی تاری ہو گئی ایویں نہیں سن جتھے خالد بن ولید دا نا آیا جانا رومیاں دے چھکے چھٹ جانے جتھے خالد دا نا آیا جانا عراق خالی کرا چھڑیا دشمنا تو کلا شیر خدا دا 40 ہزار فوج نال لڑدا وجدا ہے سامنے میرے نبی دے صحابہ دے سامنے 3 لاکھ دی فوج ہے اتے 40 ہزار بندہ خالد بن ولید نے خط لکھیا ابو بکر صدیق نو بندے بھیجو اسی تھوڑے کافراں دی فوج زیادہ ہے شالا میں گل سمجھا جاوا حضرت ابو بکر صدیق نے ایکو بندہ بھیجیا جدا نا حضرت قعقاع خالد بن ولید نے خط لکھیا میرے سونیا ساڈے نال مذاق کرنا ہے اوتے 3 لاکھ فوج ہے ساڈی 40 ہزار فوج ہے ایک بندہ گل کے ساڈے نال مذاق کر دیو میرے نبی دے یار حضرت صدیق نے فرمایا اے خالد سونیا تیری تے بات ہی کیا ہے تو تے اللہ دی تلوار ہے تو 40 ہزار لے کے پیچھے ہو جا جیڑا بندہ میں گلیا ہے 3 لاکھ نو کلا بھی نہیں جان دیتا تین لاکھ نو کلا بھی نہیں جان دیتا حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا یار ایدیاں بھی کہانیاں ایدے بھی واقعات لگنے خود حضرت خالد بن ولید بیان کر دینے جدو رومیاں نال میری جنگ ہوئی انہاں کیا پڑھو کلا کلا سردار آوے ایدو میں نکلے آئے تو کافران دا پہلوان آیا ہے لیکن انہاں کچھ بندے 700 تقریباً بندہ منے رکھیا ہویا سی جنہ اچانک میرے تے حملہ کرنا سی کہ خالد بن ولید شہید ہو گئے مسلمانہ دی کمر ٹوٹ جاوے گیا لیکن تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں حضرت قعقاع نے فوج تو ایک لیا سی اینا بندیاں دی حرکت ہو رہے نہ کوئی کم ضرور کرنا ہے خالد بن ولید فرماؤنے جدو حملہ ہویا 700 بندہ حملہ کرنا رہے تو کلا حضرت قعقاع میدان اچھ دھوڑ اڑ گئے گرد و غبار دے طوفان اٹھ گئے میں حیران ہویا میرے تو پہلے کون لڑن آیا میرے تو پہلے کون لڑن آیا جدو اس گرد و غبار دے بادل چھڑے نے جدو ہر شے صاف ہوئی ہے میں ویکھیا ہے 700 بندہ وصل جہنم ہویا پہ کلا شیر خدا دا ٹہل دا لگایا ہوگا ہے نال کافران بیادہ سجا ہے خبردار محمد غلامانو ہولا نہ سمجھا جیا ساڑا مانے آ جاوے اسی سمندراوے گھوڑے دوڑا دے سن حضور دے پیار والے بندے پیار ختم ہو جائے تو بندہ بزدل ہو جاتا ہے عشق ختم ہو جائے بندہ بزدل ہو جاتا ہے اتنے حضور دے صحابہ میں سمجھائی جاوا بندہ دلیر ہو گئی ہوتا ہے ساڑا باپا آتا سی اللہ بے غیرت دے بزدل بندے نو حضور دا عشق دیتا ہی نہیں یہ نہیں ہو سکتا بندہ عشقاڑا بھی ہوئے بزدل بھی ہوئے یہ نہیں ہو سکتا بندہ ساڑا بھی ہوئے تے بزدل بھی ہوئے جنو اللہ حضور دا عشق دیندہ ہے دلیری ہو گئے حضور دے صحابہ کیٹے دلیر ہونے دے ایتے بندہ دس کوئی نہیں سکتا 15 صدیاں بعد ایک بابا ویکھیا ہے ان دی دلیری بندہ کوئی نہیں بیان کر سکتا جندیاں لتاں ظاہری کوئی نہیں اٹھ کے کرسی تو اگاں پانی نہیں پھاڑ سکتا لیکن چو بادشاہیاں نال ٹکر لئی رکھی ہے چاک پا کے آندا سی خبردار وہ دین
تے حملہ نہ کریا جے حسین دا خاتم جے زندہ ہے وہ ختم نبوت تے حملہ نہ کریا جے حسین دا خاتم جے زندہ ہے حضور دے گستاخن آزاد نہ کریا جے حسین دا خاتم جے زندہ ہے ایتھے حضور دے دین دے خلاف بڑی ہوئی فلم نہ لایا جے حسین دا خاتم جے زندہ ہے نہ ڈریا ہے نہ جھکیا ہے دلیری نال گولیاں بھی کھاندا وتیا ہے دلیری نال شیل بھی کھاندا وتیا ہے دلیری نال چلا بھی بھوگدا وتیا ہے قوم نو دس گیا جے عشق جس دور چ ہووے دلیری ہو جائے حضور دے صحابہ جن اکھاں نال حضور نو ویکھیا سی انہاں دی دلیری کون بیان کر سکدا تے میرے سونے نبی دا یہ سونا یار حضرت خالد بن ولید حضرت صدیق اکبر نے سپاہ سالار بنایا تے لوگاں نے کہا اے اللہ دیا تلواراں جو ایک تلوار ہے میرے نبی دے یار عبد الرحمن بن عوف تے حضرت خالد بن ولید دے خلاف درمیان کچھ گل بات ہوئی ہے تے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف نو میڑا ماریا دوویں یار میرے نبی بارگاہ حاضر ہو گئے سے میرے نبی نے حضرت خالد بن ولید نو فرمایا نہ سونا نا انہاں نو کچھ نہیں آکھنا تو نو جاندا اے بدر چ لڑن والے اے ہجرت کرن والے فتح مکہ تو پہلے خرچ کرن والے السابقون الاولون دیاں صفتاں رکھن والے انہاں یاراں نو کچھ نہ آکھی تے خالد بن ولید نے عرض کیتی سونیا انہاں بھی کچھ تے آکھیا ہے تے میرے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو فرمایا تم اینو کچھ نہ آکھیا خالد ہوئے جڑا اللہ دیا تلواراں وچ تلوار ہے تے اللہ کافراں تے نو مسلط کر چھڈیا ہے جتن تک رہے گا کافراں تے وسدا رہے گا دو یاراں نو میرا نبی پہ سمجھاوندا ہے تو ان کچھ نہیں آکھنا یہ بھی کمال ہے تو ان کچھ نہیں آکھنا یہ بھی کمال ہے اللہ اکبر میرے سونے نبی دا یار ساری زندگی جنگاں لڑدا رہے ساری زندگی جہاد کردا رہے ساری زندگی حضور دے دین واسطے لڑدا رہے جدوں آخری وقت آیا وصال دا ویلا آیا شہادت نہیں نصیب ہوئی بستر تے پئے ہوئے نے تے رب دی بارگاہ چ عرضاں کر کے قوم نو سمجھا رہے نے لقد شہدت میات الاف نعوذھا او لوگوں میں 100 تو زیادہ جنگاں وچ حاضر ہویا 100 تو تے جنگ لڑی ہے خالد بن ولید تے موت نہیں آئی کہندہ مطلب ہے لڑیاں بندہ نہیں مردا دب کیا قصور حضرت خالد بن ولید دنیا نو پیغام دے رہے وہ لوگوں خبردار اگر موت جنگا وچ ہوندی موت یار دے نال دلڑے آوندی ہوندی خالد بن ولید کدوں دا مر گیا خدا میں 100 تو زیادہ جنگا وچ حاضر ہویا 100 تو زیادہ میں جنگا لڑیاں نے وما فی بادانی موضوع شبرد الا والا وفیہ دربتن بسیف نعو رامیتن بسہم نعو تانتن برومہن آپ فرماؤدے نے میرے جسم دا کوئی حصہ نہیں دیا جتھے تلوار دی ضرب نہ لگی ہوئے میرے جسم دا کوئی حصہ نہیں دیا جتھے تیر نہ لگا ہوئے میرے جسم دا کوئی حصہ نہیں دیا جتھے میں نو نیزہ نہ لگا ہوئے لیکن آنا موت والا الفراشیہ میں اپنے بستر دے موت دا انتظار پیا کرنا میں نو جنگا وچ موت نہیں دے آئی ایک حکمت علماء بیان کرتے رہے
اگر خالد بن ولید جنگ شہید ہوندے تے کافر آندے ویکھو اللہ دی تلوار نو موت آ گئی ہے اساں اللہ دی تلوار نو معاذ اللہ شہید کر چھڈیا ہے دوجی حکمت علماء بیان کردے نے اس بندے دے ذریعے اللہ قوم نو دسنا چاہندا ہے او جنگاں وچ لڑیا موت ہوندی خالد بستر تے نہ ہوندا موت جنگ وچ بھی آ جاندی ہے بستر تے بھی آ جاندی ہے خالد بن ولید پیغام دے رہے ہیں اوے میں 100 تو زیادہ جنگاں وچ حاضر ہویا میرا جسم چھلنی ہویا جیا کدائی نیزہ لگا ہویا ہے کدائی تیر لگا ہویا ہے کدائی مینوں تلوار لگی ہوئی ہے لیکن میں موت دے بستر سے موت دا انتظار پیا کرنا خبردار ڈریا جنا فلا نامت عیون الجبانا خالد بن ولید نے فرمایا میری دعائے شالا بزدلا کدی نیند نہ آوے نہیں میری سمجھ دب کیا کو سبحان اللہ اس جگہ تے خالد بن ولید نے فرمایا میں جے موت ہوندی تیرا نال مار جاندا نیزے نال مار جاندا مینوں موت ہوندی تے میں کسے جنگ وچ مینوں شہادت نہیں ملی اج موت مینوں کمزور ویکھے تے اڑایا گئی خبردار موت نال گلا حضور دا یار پیا کردا ہے نال انہاں نوں دستے پئے نے جڑے ڈر دی وجہ تو نعرہ نہیں مار دیا اچھا دل پہلے میں ایک جگہ بڑا وڈا آستان ہے میں نہ نہیں لیندا میں اتھے تقریر تے گیا وہاں مینوں بندے آکھیا لبیک دا نعرہ نہ مراوی ساڈے پیراں چنگا نہ لگدا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ نہ مراوی ساڈے پیراں چنگا نہیں لگدا میں ویڈیو بھی دے سکنا پھر نعرہ تے میں مرایا بندیاں میں نہ کیا سا سو ڈالیا نو آکے فیضان الحسن ہونی ساڑی تاریخ دا بندہ ہے نارا ایک واری چلامی ہو سکیا نانا پیرا میرا سونڈ بھان چھڑنا ہے میں نارا نہیں چلینا اسٹیج تے بیٹھیا میں نو بندیاں دسیا فیضان صاحب تے پیرا دینے نارا ساڑی مسیطی نہیں مارنا میں کیا خیر ہے جڑے پیرا دینے سانوے نارا بارا نہیں کھانا میں آکیا چوپ کر جا جے حلالی ہویا نعرہ ضرور بجے گا حد ہو گئی پیران دے بڑے تے للا چکے نے نعرہ نہیں ڈگیڈا پیر جنہ دا نوکر ہے او ساڈا نعرہ نہیں ڈگ سکیا پیر جنہ دی چاپلوسی کردا وجدا ہے نعرہ ہو نہیں ڈگا سکیا اے شیدا شودا کون ہے 4-5 سٹیج تے بیٹھے ہویا ہے پھر وقت تقریر تے میں کیتی کوئی نہیں یہی دسیا ہے میرا سونا پلیت منہاں وچوں نعرہ کدی نہیں نکلیا پلیت ضمیراں وچوں نعرہ کدی نہیں نکلیا لبیک دا نعرہ قسم خدا میں منبر تے بیٹھ کے فتوی دتی جانا لبیک دا نعرہ وہی مار سکدا ہے جدی اماں وی نیک ہوئے ابا وی نیک ہوئے انج دیا لوگاں نو خالد بن ولید پیغام دے رہا سی چھوٹے ڈردے نے نعرہ ماریا تے پھڑے جا گیا نعرہ ماریا تے چکے جا گیا حد ہو گئی انہاں بندیاں نے خالد بن ولید کہہ رہا ہے اوے میرا سونا موت ہوندی ہوندی مینوں نیزیاں تے تلواراں دے سائے تھلے آ جاندی فلا نامت عیون الجبانا خالد بن ولید دی دعائے قیامت تائیں شالا مستلا کدی نیند نہ آوے او کچھ نیندر تے میں حرام کیتی آئی تے مگرو تقریر آئی خادم حسین خورشید صاحب دی جڑے ٹالی گوڑی انہاں بھی مڑو ہی رکھی جڑی میں چھاڑے آیا اے تے حالات نے بڑا بڑا آستانہ ہے مدستہ نہیں ایتھے بھی فیض ہے
انہیں ساؤنڈ والے نے بھی آخیا سی لبیک دا نعرہ نہ چلائی نے تیرا اس تو بڑی لعنت کیڑی ہے اس ادارے دے سارے طالب علم میں نعرہ پھیلاندے رہے اے نعرہ لا رہے ہیں رجوی تیرے جان نثار استاد چپ کر کے بیٹھے طالب علم میں ہوتے آئے سارے 13-1400 وہ نعرہ مار دے پہ تاجدار ختم نبوت حد ہو گئی یار پارٹیاں ہونا الگ ہے سیاسی یہ آپ اپنا نظریہ ہے کون ہونے چھے کو پیٹی آئی ہے چھے کو زور ہے لیکن حد ہو گئی ہے حضور تے ہے کی نہیں نعرے نال کیڑا ہے پتہ نہیں کیڑی تکلیف ہے میں پوچھے اب نہیں میں کہا مطلب نظام نہیں میں صحیح رہتا گوئے بھی نہیں پتہ لگتا بس صدر والے کیڑے کے مضبوط نے وہی پہن کو کانج پھوکن والے اندر پیر صاحب کی طبیعت اپنی ہے آپ اس طرح کرنا لبیک کا نعرہ نہ لگانا حد ہوگی ظالموں جی نعرہ نہیں مارنا تو تقریرہ چھٹ دینا بابا جی تو فرماؤں دے پوری تقریر گھنٹے دی تقریر ہے حضور دی عزت دی گل ہی نہ ہوئے اس خطیب نو چاٹا مارو جس تقریر ہے حضور دی عزت دی گل نہیں تقریر کس موضوع پہ کرتا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی حضور دی عزت دی گل نہیں جس تقریر کس وجہ تو دی یار دی گل کرنا جس تقریر ہے یار دی عزت نہیں تقریر کتھے رہے گی حضرت خالد بن ولید بستر دے پائے ہوئے نے تے میرے سونے نبی دی بارگاہ عرضاں پہ کرتے نے خدا دے واسطے ایک بار اکبر ساری زندگی جس نبی دینا دے لڑے ساری زندگی سونے نبی دینا دے لڑدا رہے ہون مر کے بستر دے موت دا انتظار کرتے پہنے نال نبی دی بارگاہ التجا پیا کردا ہے خدا دے واسطے ایک بار آ جا خدا دے ایک بار آجا دور چلیا تیرا بیمار آجا خدا دے واسطے ایک بار آجا آپ دا ہمت سے مزار ہے استاذی مکرم علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماندے ہیں کہ میں جدو آپ دے مزار شریف تے گیا نا تو میں او جڑی آپ دے مزار تے تلوار ہے وہ دو ہتھا نال چاہیے تو میں تو نہیں چاہیے بلے ہو جنے تیری دلیری اور بابا جی خادم حسین رضوی اصابی طور تے بہت زیادہ مضبوط ہے آپ فرمائے دے کہ میں غار سور تے باج کے چڑھ دا اور یک ٹھنڈے پانی نالا کو دے ملک شام میں وضو کر دیا تو تو یا فرمائے دے میں مولوی نظر لائیے یوان دے تو کیڑا کشتا کھانا ہے بابا جی دی خوراک بڑی اللہ ہے آپ ساری زندگی دیسی گوئی استعمال کیتا ہے تو بکرے استعمال کیتا ہے اور آپ فرمائے دے میں زمانہ طالب علمی ہے چلی ناشتہ جڑا نا وہ شہد نال کرتا یہ تو پتہ نہیں کیڑی ہیں حکمت آئیاں بس آئیاں با چھڑے یہ شیر ہوندہ کڑوتا ہے اللہ دے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوندی ہے یہ ویل چیر تے کسے کڑو نہیں ڈکیتا اللہ دے ہر کام میں حکمت ہوندی اصحابی طور تے بہت مضبوط ہوندے اور بابا جی تے اکثر ایک جملہ فرمائندے ہیں بابا جی فرمائندے ہیں میں نے شرم ہوندی میں جدو سلام لینا بندے نال بندے دے ہاتھ چھٹے ہوندے میں شرم ہوندی ہے حضور دے غلام بندہ ہوئے حضور دیش کالا ہاتھ ہوندہ ٹھڈا ہوئے بابے گل کو تھرما میٹر ہی کمال اللہ اکبر دوجا میرے نبی دی فوج دا جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح جندہ نام عامر بن عبداللہ بن جراح
مشہور ابو عبیدہ بن جراح دے نال نے میرے نبی دا بھی لا جواب صحابی بلکہ حضور دا صحابی کچھ نشارہ دے بندے عیسائیاں دے بندے میرے نبی کو آئے جو نہ کیا حضور ساڈا کچھ جھگڑا ہو گیا ہے زمین یا گل بات ہے کوئی اجدا بندہ بھیجو جیڑا ساڈا فیصلہ کر جاوے اجازت ہوئے تو میں نکی جی گل سنا لوں شاید میں اگے سنائی اچھا ہے نشائی فیصلہ حضور دے صحابہ کو کرواؤں قطعبہ بن مسلم ایسی پا سلار ہویا ہے بھی فوج دا عمر بن عبدالعزیز دے دورے انہیں سمرقند فتح کیتا تے وہ عیسائی بڑے تکڑے ہیں انہاں اچانک ہی راتوں رات حملہ کیتا تے وہ سمرقند فتح کر لے انہاں خط لکھیا عمر بن عبدالعزیز با جنگ دا تے قیدہ کلیا اے با پیڑو دسن اسلام پیش کرائے تے سن دسن باسا لڑنے موڑتے تسی علاقہ کر لیا فتح اے چوری چوری سن مار کوٹ کے دیڑا تو سے شہر خیر کھولے یہ ہے انصافی وہ ہرکارا خط لے کے عمر بن عبدالعزیز کو گیا انہیں ویکھے ایک بہترین سونا جا محلے لوگ تے سجدے تے رکوع پہ گردن انہیں کہا بادشاہ دا محلے لوگاں کہ نہیں یہ مسیح تے انہیں کہا میں عمر بن عبدالعزیز جیڑا توڑنا خلیفہ نہیں بادشاہ ان ملنے انہیں کہا او گارے ادا گئے آپ دی زوجہ تابڑے نال گارا پھدا رہی آئی تے آپ قد لمدے پہ آئے بلے او مسلمانہ دے بادشاہ ہو وہ پیشہ آکے ہو سکا یار تو انہا کیا بادشاہ دا گھر میں کھاؤ جیڑا اپنی قد آپ پہ علمدہ ہے ملکی نظام جو نہیں نہ چلا سکتا انہا کیا ایوئی بادشاہی ساڑھا ایوئی ساڑھا خلیفہی وہ گیا تو نے بوہ کھڑکایا وہ گارے آڑے ہاتھ جیڑے قد لمدے پہنے عمر بن عبدالعزیز آپ نکلے کہ آپ نے فرمایا ہاں سجنہ خیرے کدے ہیں وہ سکے سواٹی فوج نے دکھ نہ ساڑھے شہر نے قبضہ کر لے آپ نے خط لیا تے دوجی سائڈ دے اس سے سپاہ سلار قطعبہ بن مسلم نو آکھیا ایک قاضی مقرر کرو عیسائیاں دے پادری بھی سندو تے تسی بھی بگو جیڑا قاضی فیصلہ کرے اون تے عمل درامد کرو حیران ہو گیا جیڑا نا وہ عیسائی ہو سکیا نا اون دے خط پہ لکھ دے جس سن مارے فیصلہ کہتا ہونا اوہی ساڑھے تھے وہ تے سپاہ سلارے ان نہیں پیاندے گل بنتی جڑتی نہیں خط لے جا کر پادریاں دیتا تے پادریاں کیا اسا کیا کہ وہ سن دے نہ ہی خط لکھیا جے جن دی تسا شکایت کیتی ہے ہووے نہ ہووے وہ شکایت دی گل سن کے تہاڈی دھون لا چھڑے ہو سکے یار انج نہیں ہوندا چل دے تے ہاں ہن عدالت لگی اگے سی سپاہ سلار قطعبہ بن مسلم ہن عدالت لگی قاضی بیٹھا عیسائیاں دے بھی آئے پادری مسلماناں دے بھی فوج آئی ہن قاضی سپاہ سلار کر کے نہیں سدیا فرمایا قطعبہ حاضر ہو آپ نے پوچھے ہاں بھائی عیسائیوں دوڑی کی جیڑی ہے نا عرضی درخواست انہاں کہا قطعبہ بن مسلم نے اپنی رائے پیش کی ہاں اسا بغیر دسے کچھ عملہ کیتا ہے کیونکہ اے بالکل اس پاسے اون والے نہ تے کہ چلو علاقہ فتح ہو جائے آپ نے قاضی نے آکھیا کیا تسا انہاں تے اسلام پیش کیتا ہے آپ نے فرمایا نہیں کیا تسا انہاں کول جزیہ منگے انہاں کہا نہیں کیا تسا اعلان جنگ کیتا ہے آپ نے فرمایا نہیں فرمایا ان دا مطلب ہے تسا دکھ نال شہر تے قبضہ کیتا ہے چند منٹ نے تواڈے کول گھر بھی خالی کر دے او شہر بھی خالی کر دے مسلمانہ دا قاضی مسلمانہ دے خلاف فیصلہ پیا کر دیا چند لمحے گزرے سمرقند سارا خالی دھوڑ اڑ گئی حضور دے سیاہ حضور دے جانشار ساتھیاں سارا سمرقند خالی چلی چایا گھوڑے توڑے عیسائیاں جدو ویکھیا یار شہر بھی انہاں قبضہ کیتا ہے قاضی بھی انہاں دا فیصلہ بھی انہاں دے خلاف ہویا ہے عیسائیاں دی عورتاں چھتاں تے آ گئیاں انہاں عیسائیاں دا کیا خبردار انہاں نے جان نہ دیو ساڈا دل ہے اسی بھی انہاں دے نبی دا کلمہ پڑھیے جدا اے پڑھ رہے انہاں ایک انصاف آ اولے مسلماناں دا
عیسائیاں کہ حضور ایسا فیصلہ کروانا تے بندہ بھیجو. میرے نبی نے فرمایا تسی کل آنا میں تواڈے نال او بندہ بھیجاں گا جڑے میری امت دا امین ہے. حضرت عمر پاک فرماندے نے ظہر دی نماز دا ویلا ہویا تے میں جلدی مسجد ٹر گیا. ہو سکتا ہے انہاں صفتاں دا عامل میں ہوواں حضور مینوں گلن پہ میں امت دا امین ہاں. حضور سرکار نے نماز پڑھائی تے اس طرح ویکھن لگ پئے. حضرت عمر فرماندے نے میں بار بار حضور دی نگاہ اگے جاواں میرے تے نظر پوے تے میں آکھن تو جا میرے تے نظر پوے تے میں آکھن تو جا. لیکن حضور دی نظر ابو عبیدہ بن جراح تے ٹک گئی تے آپ نے فرمایا جا عیسائیاں دا فیصلہ کر تو میری امت دا امانت دار بندہ ہے. اے میرے نبی سرور دے فوج دا جرنل بنے جرنیل بنے حضرت خالد بن ولید تو بعد میرے نبی دا یار چکے بدر چیڑی دلیری نال لڑے سکے باپ دا سر جدا کیتا ہے پھر غزوہ احد چیڑی دلیری نال لڑے حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدو دند مبارک دے زخم ہویا ہے سرہ دی ایک کوئی نکر جئی حضور سرکار دے ایس جگہ تے چھپ گئی سی صدیق اکبر آگاہ ہوئے اس کسی کو کڈن واسطے تے ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا وہ پیچھے ہو جا ہر جگہ تے نمبر لے جانے ساڈا نمبر بھی ہوڑ دے. ابو عبیدہ بن جراح نے پیچھے ہو جا سارے کام پیچھے ہی کرنا وزیرہ دی کوئی لگی سی آپ ہاتھ نال پٹن لگے تے آپ نو احساس ہویا با حضور نو درد تکلیف ہونی. حضرت ابو عبیدہ دند مبارک گتے کڑی ان ایمانداری نال دسو دنیا چو ماں مولوی جمی کوئی نہیں او خطیب جمی کوئی نہیں جیڑا ای نقشہ بیان کرے کہ ابو عبیدہ دا منہ کنا حضور دے نیڑے آ. تو اڈی چوک تو بھی سبحان اللہ حضور سامنے نے تے او لگی ہوئی کڑی ابو عبیدہ بن جراح اپنے دند مبارک نال پہ کٹ دے لب تے ابو عبیدہ بن جراح دے حضور دے رخساراں تے لگے اس حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے دند مبارک نال کڑی نو چک پایا نگاہ یار نال ملیاں تے دل وچ خیال آیا ابو عبیدہ بن جراح کدی ایتھے سورج رک جاوے شالا سورج چلنا چھڑ دے وے شالا کائنات رک جاوے میرا وہ حضور دے منہ نال لگا رہے حضور جنو جنہ نواز سکدے نہیں حضور دا صحابی حضرت مالک بن سنان جدو زخم نکلیا تے خون وگیا حضرت مالک بن سنان بجدے آیا منہ رکھیا تے حضور دا خون چوس لیا وے پھر میرے نبی نے خطاب فرماونا وہ جس بندے او بندہ وکھنا ہوئے جندے وچ میرا خون ہے او مالک بن سنان وکھے جس بندے وچ میرا خون ڈالیا ہے مالک بن سنان وکھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے دند مبارک سامنے دو جڑے ہوندے نے نا تھلوے تلے اس کڑی تے رکھے تے نظرہ حضور دیاں نظراں نال لب حضور دے رخساراں نال تے دل وچ خیال بار بار آوے شالا وقت رک جاوے شالا وقت رک جاوے صحابہ کیا میرے سونیا آپ دے دند بھی شہید نہ ہو جان کوئی اور ہیلا نہ کر لویے آپ دا دند ٹوٹ نہ جاوے کڑی چھکن لگیا دند شہید نہ ہو جاوے حضور دا صحابی ابو عبیدہ بن جراح آندا ہے تسی دند دی گل کر دے ہو جڑے مقام تے میں پہنچ گیا وا میرا دل کردا ہے شالا میں شہید ہو جاواں. کڑی کھچی تے آپ دا دند جڑا نا سامنا ڈگ گیا تے حضور دے صحابہ فرماندے نے جن دا سامنا دند ڈگ جائے نا او معیوب ہوندا ہے لیکن واحد حضور دا صحابی ابو عبیدہ بن جراح جن دا دند ٹوٹڑ تو بعد ہس دے آئے تے باڑا سونے لگ دے آئے.
اے آئے جرنل میرے نبی دی فوج دے جنہ سب کچھ میرے نبی دے نا دواریا ہویا سی سب کچھ حضور دواریا ہویا ہے لمحہ لمحہ دین دی خاطر گزاریا ہے جنگ تو بلاوا آیا تامی چلے گئے جہاد تو بلاوا آیا تامی چلے گئے لڑن واسطے بلاوا آیا تامی چلے گئے جان دی پرواہ نہیں کی دیا تے قوم نو دس گئے فوج دا جرنل نہیں ہوگا جڑا قوم دا خون پی جاوے فوج دا جرنل نہیں ہوگا جڑا خود آرام والی جگہ تے ہوئے فوج دا جرنل ہوگا جڑا سب تو پہلے خیمے وچ ہوئے نال حضور دی فوج ہوئے رومیہ نال جنگ وچ نا ہرکل یقیناً خود آیا سی جنگ تے حضرت خالد بن ولید نے خط لکھیا سی حضرت پاک عمر نو کہ مسلمان انہاں عیسائیاں دا جڑا ہے سپاہ سالار وہ آپ تے لڑن آیا ہے تسی اوتھے مدینے بیٹھے حضرت عمر خود لڑن آئے آپ خیمے چھن تو ہرکل نو خیال آیا یار میں انہاں بادشاہ دا خیمہ ویکھاں او بیس بدل کے تے حضور دے غلامہ دے جڑے ہے خیمے انہیں ٹردہ پھرے تے پوچھیا صحابہ کو میں بادشاہ نو ملنے پاک عمر دا خیمہ کیڑا ہے انہاں کہا ہوئی خیمہ ہے وہ خیمہ ہوئی ہی آج میں دوجہ دا ایٹ دا سرانہ پاک عمر رکھ دیا اللہ اکبر رومیہ دا بندہ ایسی سنیا لے کے آپ بار باغے چیٹ دا سرانہ لے کے سکتے ہوئے وہ جدو ویکھے نا تو ہتھو تلوار ڈے گئی تو کمبڑ لگ پڑا پاک عمر اٹھے آپ نے فرمایا خیر ہے انہا دب دبا تے ڈردہ کیوں اسا کہ جی میں بڑے بڑے بادشاہ